اور کیا کرتے ہوں گے. تو دل ہی دل میں دعا کی. کیا دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ تو آ رہے ہیں اور تجھے علم ہے میرے پاس تو یہ علم نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. کتابی علم میرے پاس نہیں ہے اللہ، وہ بھی علم تو نے مجھے دیا ہے اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے، اور ان والا وہ بظاہر میرے پاس نہیں ہے. اگرچہ اصل عمل ہے، عمل مجھے حاصل ہے، لیکن پھر جو علوم جس کو کہا جاتا ہے درسیات ہیں، کتابیات ہیں، چند الفاظ ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے. تو یا اللہ تو ہی میری مدد فرما. غالباً اس قسم کے 2 واقعات ہیں. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لی انہوں نے. یہ جب پہنچائے بیٹھ گئے، تعارف وغیرہ ہوا نہ ہوا، ظاہر زور والا آدمی ہو تعارف کی ضرورت پھر سمجھتا بھی نہیں ہے نا، ادب آداب ختم ہو جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم ایسے آئے ہیں، سنا یہ لوگ آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہیں، آپ کے پاس کچھ علم ہے، کچھ شدھ بھی ہے، یا ویسے ہی ادھر بیٹھ گئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں کیوں، بتاؤ معاملہ کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ان کے آنے سے پہلے حضرت نے ایک کام کیا. جب وہ قریب وہاں دیکھا کہ گڈریا ہے وہ اپنی جو ہے نا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، لگا ہوا تھا، پہاڑ کے دامن میں تھا، کھیتوں میں بیٹھا ہوا تھا، بہرحال ان کی رکھوالی کر رہا تھا. تو جب تک یہ لوگ قریب آتے پہنچے تو حضرت نے اس کو بلایا ادھر آؤ، کیونکہ حضرت بھی وہیں رہ رہے تھے، وہ بھی وہیں کا تھا. تو آیا تو حضرت نے جو ہے نا اس سے معانقہ کیا، اٹھے اور ایک سے اپنے ساتھ اس کو لگایا تھوڑی دیر کے لیے، پھر چھوڑ دیا. بس جو ہے نا بات آئی گئی ہوگی، یہ جو ہے نا لوگ پہنچائے. جب یہ پہنچائے تو انہوں نے جو ہے نا سوالات شروع کر دیے کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں، ذرا ہمارے اشکالات ہیں یہ دور ہو جائیں تاکہ ہم بھی لوگوں کو آپ کی طرف راغب کر سکیں. اب جو ہے نا ہاتھی کے دانت کھانے کو اور دکھانے کو اور، بس جی ہمیں بڑی فکر ہے عوام کی، مخلوق خدا کی بڑی فکر ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائے. تو آپ کا بھی سنا تھا کہ ایسے ایک بزرگ ہیں اگر لوگوں کے پاس آتے ہیں، تو ہم نے کہا ذرا ہماری تشویش بھی ختم ہو جائے، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے تو ذرا حضرت سے جو ہے نا کچھ پوچھ پاچھ لیں، ذرا ہماری رہنمائی فرما لیں تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو، پھر لوگوں کو آپ کی طرف راغب کر سکیں گے. لوگوں کو کہیں گے بھائی فلاں جگہ بزرگ، تو ظاہر میں تو یہ تھا، اندر سے کچھ اور تھا. تو حضرت نے فرمایا ہاں کیا ہے کہ جی یہ ہمارے کچھ اشکالات ہیں، یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دو. تو حضرت نے اس گڈریے کو بلایا ادھر آؤ، وہ جس کو ابھی جو ہے نا اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا ادھر آؤ. وہ آ گیا، فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ جی یہ گڈریا، فرمایا یہ تمہارے سوالات کا جواب دے گا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ دین کیا ہے اور سوال اور جواب کیا ہے، قرآن اور حدیث کیا ہے. سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں. اس سے تو یہ پوچھنا ہے کہ جو ہے نا اس کی مینیاں جو ہے کتنے وقت کرتی ہے، دودھ کس وقت جو ہے نا دیتی ہے، دودھ کس وقت دونا ہے، کیسے ان کی رکھوالی کرنی ہے، گڈریا ہے. فرمایا دیکھو یہ میرا شاگرد ہے، اس سے پوچھ لو، اگر اس کو جوابات ہیں تو پھر میں دے دوں گا جواب. تو حضرت نے چونکہ اس کو جو ہے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا تھا اور پھر چھوڑ دیا. تو جب انہوں نے کہا بھائی ہمارا یہ سوال ہے، حضرت نے فرمایا دیکھو بھاگنے کی بات ہی نہیں، اس کو جواب جواب دوں گا، اور نہ ہے تو ہتھیار ڈال دوں گا کہ مجھے نہیں آتا. تو انہوں نے کتاب کھولے شامع ملا کھلاؤ سے بھی ددی مسئلے سے جواب دے لگا، اس مسئلے کا کیا جواب ہے، اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جواب دو. گڈریے سے کہا جواب دو. اب چونکہ حضرت نے خاص توجہ کی تھی، اپنے جسم کے ساتھ اس کو ملا دیا تھا، سینے کے ساتھ چمٹا دیا تھا، تو وہ جو میں کہتا ہوں نسبت اتحادیہ کا، لیکن کچھ زیادہ فل نہیں کیا. باقی باللہ جیسا نہیں کہ ورنہ وہ تو پھر برداشت ہی نہ کر پاتا. اب وہ علوم اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منتقل، گڈریے نے جو ہے نا فوراً جو ہے نا فل جیسے ہی سوال پورا ہوا نا گڈریہ شروع ہو گیا، یہ جواب ہے، یہ توجیحات ہے، یہ ہے. اکا بکا یا خدا یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو آئے تھے پیر صاحب کو پھنسانے کے لیے، ہمیں جواب دے رہا ہے پنکی منگلے جواب رہا کے. اچھا دوسرے نے کتاب کھولی صبر میں مغلق ہونے مسئلہ گورم تو پھر متخلل مسئلہ اور بصیرات رہا ٹھیک ہے کوئی منی تو متخلل منی بہت برازی کنس کی برازی کا نا کراغل لے راضی دل تو متخلل ویلے دے سو قسم دی سوارلس قسم دی بکنس کی سوارلس دی گا سوارلس قسم وین شي دي سوارلس مالا یہ دیکھو شنکال اور بڑی پی دو اشکال اور کہا جی ہاں یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو وہ گڈریا جیسے ہی ان کا سوال پورا ہوتا گڈریا شروع ہو جاتا تھا، مفصل بات اور پر کر لیتا تھا. اب جو ہے نا حیران ہو گئے، قانون دے رد ہو گئی یار یہ کیا ہو گیا، رنگ پھیکے پڑ گئے، جو ہے نا کھسیانے ہو رہے تھے، شرمندگی ان پر اور خجلت جو ہے نا
وہ ان پر غالب آ رہی تھی. خیر چاروں ناچار ہر ایک نے کوشش کی, جو مسئلہ وہ پوچھتے فر جو ہے نا وہ گڈریا جواب دے دیتا. بس وہ ہم پشتو میں کہتے ہیں لگائے پشا کر جو تخیب لن. وہ سمجھ گئے یار یہ تو جو ہے نا ذلت ہو گئی, ہم تو اس کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے لیے آئے تھے اور ہم خود ہی رسوا ہو گئے. اور ایک ادنا آدمی نے ہمیں جواب دیا, پیر صاحب کا تو کیا کہنا, اس کے مرید کا یہ حال ہے. اگر مرید کا یہ علم ہے تو پیر کا علم کہاں ہوگا. بہت جو ہے نا بڑے جو ہے نا شرمندگی کے ساتھ جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا تم دبا کر بھاگ گئے, چلے گئے. تو بعد میں حضرت پھر بلایا اپنے پاس, کدھر آؤ, ہاں ماشاء اللہ تم نے جو ہے نا بھرپور جو ہے نا ان کو جواب دیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر اس کو سینے کے ساتھ لگایا, جب پھر لگایا چھوڑ دیا نا, بس اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کر لیا. بالکل خالی محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو. حضرت یہ تو جو ہے نا اللہ والوں کا سیوا نہیں ہے کہ چیز دے دو اور پھر واپس کر دے, یہ آپ نے کیا کیا. حضرت نے فرمایا تم اس کے اہل ہی نہیں ہو, تمہارا کام یہ ہے, تمہارا مزاج یہ نہیں ہے, یہ تو وقتی طور پر تم سے